ماہنامہ انذار اگست 2025 مدیر ابو یحییٰ۔ وہ شخص شکر گزار نہیں جسے ملی ہوئی نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ یا انٹرسٹنگ۔ اسٹیون کوے کی کتاب The 7 Habits of Highly Effective People کا شمار فرد کی ذاتی، معاشرتی اور کاروباری زندگی کو بہتر بنانے والی دنیا کی اہم ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایک تصور یہ متعارف کرایا گیا ہے کہ زندگی میں اہم یا امپورٹنٹ اور ارجنٹ یا معجل کاموں میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح غیر اہم اور غیر معجل کاموں میں بھی فرق کرنا انسان کو اپنے وقت، صلاحیت اور توانائی کو بہتر انداز میں استعمال کا موقع دیتا ہے۔ اس بات کا مینجمنٹ کے پہلو سے سمجھنا بہت مفید ہے، کیونکہ فطری طور پر ہماری توجہ ارجنٹ چیزوں پر زیادہ رہتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں ہم اہم چیزوں پر پوری توجہ نہیں دیتے اور بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تاہم پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو دو اور چیزوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں۔ وہ فرق امپورٹنٹ یا اہم اور انٹرسٹنگ یا دلچسپ چیزوں میں فرق کرنا ہے۔ ہماری توجہ زیادہ تر دلچسپ چیزوں کی طرف رہتی ہے، خاص طور پر معاملہ جب اپنے وقت کے استعمال کا ہو تو سوشل میڈیا پر آنے والے دلچسپ لطائف، ویڈیوز، مذہبی مناظرے، سیاسی جھگڑے، عریانی اور نسوانیت کی نمائش کرنے والا مواد عام طور پر لوگوں کی توجہ فوراً اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اہم ترین چیزیں بعض اوقات دلچسپ نہیں لگتیں اور لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1000 دلچسپ چیزیں مل کر بھی ایک اہم چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان و اخلاق کی دعوت کا سمجھنا اہم ہے، تعلیم اور ہنر پر توجہ دینا اہم ہے، جسمانی صحت اور غذا کو بہتر بنانا اہم ہے، سنجیدہ گفتگو اور علمی مطالعے سے اپنے ذہن کا ارتقاء اہم ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ صرف دلچسپ چیزوں میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ اہم ترین چیزیں ہماری توجہ کا مرکز نہیں رہیں۔ یہ رویہ دنیا و آخرت ہر دو پہلو سے فرد اور معاشرے دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ ہاتھی کی سونڈ۔ ہاتھی زمین کا سب سے وزنی جانور ہے، جس کا وزن 4 سے 7 ٹن تک ہوتا ہے۔ بھاری جثے اور وزن کے علاوہ اس کی ایک دوسری خصوصیت اس کی لمبی سونڈ ہے، جو کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سونڈ سانس لینے، سونگھنے، پانی پینے کے علاوہ ایک ہاتھ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جس سے ہاتھی کھانا اٹھا کر منہ میں رکھتا، نہانے کے لیے پانی جسم پر ڈالتا، دوسرے ہاتھیوں کو چھو کر محبت کا اظہار کرتا اور دشمنوں سے لڑتا ہے۔ سورہ قلم آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی سونڈ کو بطور استعارہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کا تکبر انہیں سچائی قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم عنقریب اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ انسانی زبانوں میں ناک تکبر کے بیان کا استعارہ ہے، اور جب یہ ناک ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبی ہو جائے تو پھر تکبر کی آخری انتہا کو بیان کرتی ہے۔ قرآن نے اس سونڈ کو داغنے کی بات کر کے کمال خوبصورتی سے یہ بتایا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مکروہ جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تکبر حق کے انکار کا نام ہے۔ مسلم رقم 91۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ انسان مال، حسن، طاقت، مقام و مرتبے کی وجہ سے اس جرم کا مرتکب ہو، بلکہ صرف یہ بات کافی ہے کہ انسان کسی بھی سچائی کا انکار کر دے۔ انسان اکثر یہ کام اس وقت کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ یہ بات مان کر اس کی ناک چھوٹی ہو جائے گی۔ ایسی ناک ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبی ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ ایسے میں انسان چاہے گا کہ کاش وہ اس ناک کو بچانے کے لیے حق کا انکار نہ کرتا، مگر اس روز اس کا یہ پچھتاوا اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ دریا اور دنیا۔ عارف کی مجلس میں آج بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ چہرے نئے تھے مگر سوال پرانے تھے۔ سوالات ختم ہو گئے تو عارف نے پوچھا، آپ میں سے بیشتر لوگ دین کے نام پر وہ سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔
دین کے نام پر تو وہ سوالات پوچھے جانے چاہیے جن کا جواب روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ جناب، وہ کون سے سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے؟ ایک نئے آنے والے نے سوال کیا تو عارف نے اس کے سوال پر خود ایک سوال کرتے ہوئے حاضرین سے دریافت کیا، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھیں گے؟ ایک پرانے رفیق نے ادب سے عرض کیا، شاید سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ہاں، یہ بنیادی سوال ہے، ہم نے دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر زندگی گزاری یا آخرت کو بھول کر دنیا کو اپنی ساری تگ و دو کا ہدف بنائے رکھا؟ آپ ہی بتائیے کہ ہم دنیا کے امتحان میں کیسے کامیاب ہوں؟ نئے آنے والے نے اسی بات سے اپنا سوال پیدا کر لیا، دنیا کو دریا سمجھ کر زندگی گزاریں۔ عارف کی اس بات پر خاموشی چھا گئی۔ لوگ اس بات کی گہرائی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات کھل نہیں رہی تھی۔ چنانچہ ایک دوسرے صاحب نے اس اجمال کی وضاحت چاہی۔ دنیا دریا کیسے ہے؟ دریا پانی ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن دریا جتنا مفید ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہوتا ہے۔ دریا کا پانی بہت گہرا ہوتا ہے، اس میں روانی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات خطرناک جاندار پائے جا سکتے ہیں۔ دریا میں ہولناک طغیانی بھی آتی ہے اور سیلاب کا بہاؤ بھی آ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ دریا کے پانی کے سہارے زندگی گزاری جاتی ہے، مگر زندگی دریا میں نہیں گزاری جاتی ہے، زندگی تو خشک زمین پر گزاری جاتی ہے۔ عارف کی زبانی معرفت کا چشمہ ابل رہا تھا اور اس کے اثر سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ انہیں پہلی دفعہ معلوم ہو رہا ہے کہ دریا کیا ہوتا ہے۔ دریا کا پانی سمندر کی امانت ہوتا ہے، اس سے صرف ضرورت کے مطابق ہی پانی لیا جاتا ہے، اس کے لیے ساحل پر جا کر تھوڑا پانی بھر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دریا میں اترا نہیں جاتا، مگر بعض اوقات دریا میں اترنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تو عارف نے اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا، بالکل درست، مگر یہ کام کرنے والے کا تیراک ہونا ضروری ہے، ورنہ پانی کی گہرائی اور دریا کا بہاؤ اسے مارنے کے لیے بہت ہے۔ مگر ہر شخص کو تیرنا تو نہیں آتا۔ ایک اور سوال آیا تو عارف نے نرمی سے جواب دیا، انسانوں نے کشتی اسی لیے بنائی ہے، تیرنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو، دریا میں جانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کشتی میں بیٹھا جائے۔ کشتی پانی کے سمندر میں خشکی کا جزیرہ ہوتی ہے جس کے ہر طرف پانی ہوتا ہے، مگر اندر پانی نہیں ہوتا۔ حضرت، تو اب دنیا سے دریا کی مناسبت بھی سمجھا دیں۔ عارف کے قریب بیٹھے ایک صاحب نے انہیں اصل مدعے کی طرف لاتے ہوئے دریافت کیا تو وہ بولے، دنیا دریا کی طرح انسانوں کی ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر جی نہیں سکتا، مگر جو انسان دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا یہ آخرکار اسے اپنی رنگینیوں، دلچسپیوں، لذتوں اور آسائشوں میں غرق کر دے گی۔ کاروبار دنیا کا بہاؤ انسان کو بہا کر لے جائے گا، خواہش کی طغیانی انسان کو اپنے اندر ڈبو دے گی۔ دنیا میں ڈوب کر جانور بن جانے والے انسان آپ کو اپنے جیسا بنا کر آپ سے آپ کی روحانی زندگی چھین لیں گے۔ سو دنیا کے دریا میں سوائے روح کی موت کے اور کچھ نہیں۔ تو گویا آپ رہبانیت اور ترک دنیا کا مشورہ دے رہے ہیں۔ نئے آنے والے ایک صاحب نے قدر تنزیہ انداز میں کہا تو عارف نے ان کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، بہت سے لوگوں نے دنیا کو ایسے دیکھا تو انہوں نے دنیا کے دریا کو چھوڑ کر رہبانیت کی زمین پر پناہ لی، مگر ہمارا دین ہمیں ایک دوسرا راستہ بتاتا ہے۔ یہ کہہ کر عارف خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی سے محفل سراپا انتظار بن گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، ہمارا دین دنیا کے دریا سے ہجرت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس میں رہتے ہوئے بندگی کا جزیرہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ بندگی کا جزیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ سوال آیا تو ساتھ ہی معرفت بھرا جواب بھی آ گیا۔ بندگی کا جزیرہ ایمان کی زمین پر بنتا ہے، صبر و شکر کے درختوں سے آباد ہوتا ہے، ذکر و فکر کے پھلوں سے ڈھکا ہوتا ہے، عبادت و اطاعت کی کھیتی سے آراستہ ہوتا ہے، توکل کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے، تقوی کی گھاٹیوں اور توبہ کی پگ ڈنڈیوں سے گھرا ہوتا ہے۔ مومن اس جزیرے میں جیتا ہے اور موت کے وقت فرشتے اسی جزیرے سے اس کی روح کو قبض کر کے آسمانوں پر لے جاتے ہیں جہاں خدا کی عنایت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی جناب، بس یہ بتا دیں
کہ اس جزیرے پر پہنچا کیسے جائے۔ مجلس کے ایک پرانے ساتھی نے دریافت کیا تو جواب آیا، اس جزیرے تک قرآن کی کشتی پہنچاتی ہے، جو اس کشتی پر بیٹھ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگ قرآن مجید کو ہر مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، بس اسی غرض سے نہیں پڑھتے کہ یہ انسان کو بندہ بنانے آیا ہے۔ یہ بندگی کی اساسات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ بندگی سے دور کرنے والے ہر رویے کو واضح کرتا ہے، یہ جنت کی منزل بھی سامنے رکھتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت بھی کھولتا ہے اور متاع دنیا کی بے وقتی بھی واضح کر دیتا ہے، یہ دریائے دنیا میں ڈوبنے والوں کی داستان بھی سناتا ہے اور ان لوگوں کے قصے بھی سناتا ہے جنہوں نے دنیا پرستی کی ہولناک طغیانی میں بھی بندگی کا اپنا جزیرہ خود بنایا اور نجات و انعام کا راستہ چن لیا۔ یہی قرآن ہے اور یہی اس کی رہنمائی ہے۔ عارف کی بات پوری ہو گئی اور سامعین پر معرفت کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ جیمز ویب اور دینی علم۔ جیمز ویب انسان کی بنائی ہوئی سب سے طاقتور ترین دوربین ہے جسے 25 دسمبر 2021 کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہ خلا میں زمین سے 15 لاکھ میل دور کائنات کے وہ حقائق دریافت کر رہی ہے جو اسے قبل کسی نے دریافت نہیں کیے۔ مثلا اس نے بگ بینگ کے محض 29 کروڑ سال بعد پائی جانے والی ایک کہکشاں کو دریافت کیا۔ بگ بینگ کے محض 1 ارب سال بعد ہی موجود ایک اسپائرل یا بل کھاتی ہوئی کہکشاں کو دریافت کیا۔ اس طرح کے کائناتی مظاہر موجودہ ماڈل کے تحت ارب سال بعد ہی بننے چاہئیں۔ ان دریافتوں نے سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ سوالات موجودہ کاسمک ماڈل پر پیدا ہو رہے ہیں جس کے مطابق کائنات کم و بیش 13.8 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی اور پھر مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس ماڈل کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کائناتی پھیلاؤ کے عمل میں کس مرحلے پر کس واقعے کو ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق ابتدائی طور پر کروڑوں سال تک کائنات میں ہر جگہ اندھیرا تھا اور تقریباً 50 کروڑ سے 1 ارب سال بعد جا کر کئی ابتدائی ستارے بننے شروع ہوئے۔ تاہم اب جیمز ویب نے یہ بتا دیا ہے کہ ستارے تو چھوڑیے، 29 کروڑ سال پہلے ستاروں کا پورا جھمگھٹا یعنی کہکشاں اور 1 ارب سال بعد ہی ہماری ملکی وے جیسی بل کھاتی اسپائرل کہکشاں وجود میں آ گئی جو موجودہ ماڈل کے مطابق کئی ارب سال بعد وجود میں آنی چاہیے تھی۔ یہ واضح رہے کہ ابھی تک ہونے والی دریافتوں سے بگ بینگ تھیوری اور کاسمک ماڈل غلط ثابت نہیں ہوا، البتہ اس کے تحت جو بعض پیش گوئیاں کی گئی تھیں انہیں مشاہدات نے غلط ثابت کر دیا۔ چنانچہ سائنسدان اب اس فکر میں ہیں کہ اس کاسمک ماڈل میں وہ کیا تبدیلیاں کی جائیں کہ یہ ماڈل موجودہ دریافتوں کو بھی درست طور پر بیان کر سکے۔ خیال رہے کہ سائنسدان بعض دریافتوں کی بنیاد پر کچھ ریاضیاتی مساوات تشکیل دیتے ہیں جو بعض دیگر نامعلوم حقائق کی پیشگوئی کر دیتی ہیں اور بعد کے مشاہدات ان کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مشاہدات ہونے سے قبل ہی 1927 میں اس کی پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ علم کا سفر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، مگر جس وقت علم حقائق کے بجائے تعصبات کی بنیاد پر قائم ہو یا اس سے تعصبات متعلق ہو جائیں تو پھر کوئی بھی نئی دریافت یا تحقیق کسی نقطۂ نظر کو نہیں بدل پاتی۔ مثال کے طور پر زمین کے ساکن ہونے یا حرکت میں ہونے کی بحث سائنسدانوں میں عرصے سے جاری تھی۔ مسیحی علم کلام میں زمین کی اس بنا پر خصوصی اہمیت بن گئی کہ معاذ اللہ کے بیٹے نے یہاں جنم لیا۔ چنانچہ یہی زمین مرکز کائنات قرار پائی اور پوری کائنات کا اس کے گرد حرکت کا اعتقاد قائم کر لیا گیا۔ مگر بعد کے سائنسی مشاہدات نے اس کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ مگر عقیدہ مشاہدے کو کب مانتا ہے؟ چنانچہ اس بات کو نہیں مانا گیا اور گیلیلیو کو اسی مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے جرم میں سزا دی گئی۔ مگر آخرکار وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اسے سزا سنانے والے چرچ کو مغرب کی امامت کے منصب سے فارغ ہونا پڑا۔ اہل مذہب مسیحی ہوں یا مسلمان، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ علم و تحقیق کے بعد جو حقائق سامنے آ جاتے ہیں وہ سزاؤں اور پروپیگنڈے سے ختم نہیں ہو سکتے۔
حقیقت آخر کار غالب آتی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی ایمانیات کی فہرست انتہائی مختصر یعنی 5 تک محدود ہے، اور وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا تعلق غیب کی اس دنیا سے ہے جو کبھی کسی مشاہدے کا موضوع نہیں بن سکتی۔ جیمز ویب سے 1000 گنا زیادہ طاقتور چیز بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ خدا اور آخرت اور فرشتوں جیسے حقائق ہیں یا نہیں۔ تاہم مسلمانوں کی مذہبی قیادت نے ان ایمانیات میں بہت سے اضافے کر کے انہیں دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایسی چیزوں کو سچے اہل ایمان قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں۔ عقل بھی ایسی چیزوں کو رد کرتی ہے، مگر تعصب میں مبتلا لوگ ایسی کسی حقیقت کو ماننے کے بجائے اپنی گمراہیوں پر جمے رہتے ہیں۔ یہی معاملہ شریعت کے احکام کا ہے۔ اصل دینی احکام ہمیشہ قابل عمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جہاں رعایت دینی ہوتی ہے وہ خود ہی دے دیتے ہیں یا اس کے اصول بیان کر دیتے ہیں، جیسے روزے میں رعایت وغیرہ۔ مگر جب انسانی فہم کو دینی حکم بنایا جاتا ہے تو پھر ایسے دینی احکام وجود میں آتے ہیں جو بے اصل ہونے کے باوجود ایک وقت میں چل جاتے ہیں۔ مگر جب زمانہ بدلتا ہے تو پھر ایسی چیزیں وقت کی گرد میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تصویر کی حرمت پر ان گنت بحثیں دیکھیں، اور اب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عالم نہیں جو تصویر نہ بنواتا ہو یا پھر میڈیا پر نہ آتا ہو۔ ایسے میں ان محققین کی قدر کرنی چاہیے جو تحقیق کر کے اصل دینی حقائق کو سامنے لاتے ہیں اور انسانی فہم پر مبنی اضافوں کے انبار سے وحی پر مبنی احکام کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وحی پر مبنی دینی علم کی روشنی میں دور جدید کے ہر چیلنج کا جواب درست طور پر دے سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ اور خدا کی مدد۔ فروری 2019 میں 2 انڈین طیاروں نے پاکستانی حدود میں بمباری کی۔ اگلے دن پاکستان نے جوابی حملہ کیا اور ایک انڈین جہاز کو گرانے کے علاوہ اس کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، جسے قید میں رکھنے کے بجائے باعزت طریقے سے چائے پلا کر رخصت کیا گیا۔ مئی 2025 میں بھارت نے پھر پاکستان پر میزائل داغے، مگر اس دفعہ پاکستانی پہلے سے تیار تھے، چنانچہ 6 بھارتی جہاز گرا دیے گئے۔ بھارت نے ڈرون اور میزائل سے مزید حملے کیے تو بھارت پر شدید حملے کر کے بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر کرے۔ ہر موقع پر پاکستان بھارت کو کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر بڑے تصادم سے بچنے کے لیے اسے پرہیز کیا گیا۔ پاکستانی قیادت نے بھارت مرد آباد کا نعرہ لگانے کے بجائے امن اور مکالمے کی بات کی۔ یہ وہ سبق ہے جو پاکستانی قیادت نے طویل عرصے تک جنگ کے بعد سیکھا ہے کہ جنگ کی تیاری ہونی چاہیے، لیکن تنازع کو بڑھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ پالیسی بھی بنا لی کہ پراکسیز کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کارروائی جنگ اور بین الاقوامی تنہائی کا سبب بن جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ وہ سبق ہے جو ایران نہیں سیکھ رہا۔ مرد آباد کے نعروں اور پراکسی سے مغربی دنیا اور اسرائیل سے جنگ ممکن نہیں۔ اس رویے کے ساتھ یہ طاقتیں کبھی ایران کا ایٹمی پروگرام برداشت نہیں کر سکتیں۔ یہ صحیح غلط اور حق و باطل کی بحث نہیں، بلکہ اس دنیا کے حقائق ہیں جہاں طاقت سب کچھ ہوتی ہے۔ طاقت نہیں ہے تو آپ کو بچانے کوئی نہیں آتا۔ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد کیا ہوگا، اس کو ماضی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اپریل 2024 میں شروع ہونے والے اسرائیل ایران تنازع کا ماضی یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر اور باہر ہر جگہ ایرانی اثاثوں، حامیوں اور مفادات پر حملے کر کے انہیں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف ایران کے 2 جوابی حملوں سے اسرائیل کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی اور مغربی مدد سے تمام ایرانی میزائل اور ڈرون وغیرہ مار گرائے گئے۔ حزب اللہ، حماس اور بشار الاسد سمیت تمام ایرانی پراکسیز غیر مؤثر یا ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی جذبات کی دنیا میں رہنا چاہے تو اس کی مرضی۔ مسلم دنیا کے سامنے 2 لیڈر ہیں، ایک پاکستان جس نے چین سے سبق سیکھا ہے اور تنازعات سے بچنے کی کوشش کر کے خود کو فوجی طور پر طاقتور اور معاشی طور پر مستحکم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پالیسی اگر اگلے 10 برس تک چل گئی تو پاکستان سب سے بڑی مسلم طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ بھارت تمام تر کوشش کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا لیڈر ایران ہے۔ ایران اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ عالم اسلام 1973 میں اسرائیل کے خلاف اپنی فیصلہ کن جنگ لڑ چکا ہے۔ وہ دور 2 عالمی طاقتوں کا تھا۔ اگر ہم اس وقت نہیں جیت سکے تو امریکی سول سپر پاور کے دور میں کیسے جیت سکتے ہیں؟ اب ہمارے لیے واحد راستہ وقفہ امن کو حاصل کرنا ہے اور معاشی اور فوجی طاقت کو بڑھانے کے ساتھ اپنے اخلاقی معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنے سماج کی تشکیل کرنے کا عمل خدا کو ہماری پشت پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ جب خدا کسی قوم کی پشت پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو مادی حالات اس کے حق میں پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم ہر جنگ جیتنے لگتی ہے، اس کے دشمن ہر جگہ شکست کھانے لگتے ہیں۔ ہمیں صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال و جواب۔ دین میں ثابت قدمی کا طریقہ۔ سوال: السلام علیکم، دین میں ثابت قدمی کا کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر مشتاق۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں ان سے 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حق اور سچائی کو اختیار کریں اور کسی تعصب، خواہش، مفاد یا اناد کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ دوسرے یہ کہ جب وہ حق کو پالیں تو اس پر پوری قوت کے ساتھ جمے رہیں، چاہے زمانہ خلاف ہو یا نفس اور شیطان کی ترغیبات رکاوٹ بنیں۔ انسان ہر حال میں اپنی جگہ کھڑا رہے۔ انسان جب یہ کرتا ہے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے۔ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 30۔ تاہم مسلمانوں پر اللہ کا بہت کرم ہے کہ حق و انصاف کا راستہ ان کے پاس قرآن مجید کی ہدایت کی شکل میں محفوظ ہے، جس کے بعد اس لحاظ سے ان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں دنیا میں کہیں جا کر حق نہیں ڈھونڈنا، بلکہ اپنے گھر میں موجود اپنی ہی کتاب سے انہیں یہ نعمت مل جائے گی۔ ان کے لیے کرنے کا اصل کام اس ہدایت کو عملاً اختیار کرنا اور اس پر ثابت قدمی ہے، اور یہ کام ان کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام تو انہیں ہی کرنا ہوگا۔ یہی مسلمانوں کا امتحان ہے اور جنت اور اس کی نعمتیں اسی کا بدلہ ہیں۔ یہ ثابت قدمی وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس نے ایمان کو ایک شعوری حقیقت کے طور پر اختیار کیا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس سے ملاقات پر ایمان محض والدین کا ایک عقیدہ نہ ہو، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک قومی ہیرو کی نہ ہو، بلکہ وہ ان کی عظیم ہستی کو رب کے ایک سچے پیغمبر کے طور پر دریافت کرے، جس کے پاس اپنے ایمان لانے کے واضح عقلی دلائل ہوں، جس کی روح ان ایمانیات اور جس کی عقل قرآن مجید میں بیان کردہ ان دلائل پر مطمئن ہو۔ اس کے ساتھ دوسری چیز اس ایمان کو اپنی نفسیات میں داخل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ایک زندہ تعلق اس طرح قائم کرے کہ زندگی کے ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے موقع پر حکم الہی کو سب سے اہم سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ نعمت میں شکر، مصروفیت میں ذکر، مصیبت میں صبر، اندیشوں میں توکل، غلبہ خواہش کے موقع پر تقوی، اور مغلوب ہو جانے کے بعد توبہ کا رویہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر حال میں اللہ سے متعلق رکھتا ہے اور ایمان کو ہماری نفسیات میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی دین ثابت قدمی پر قرآن مجید کا بیان کردہ راستہ ہے۔
والسلام ابو یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز کیا کرتے ہیں؟ سوال: السلام علیکم، میں قرآن کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر سورہ رحمان کے بارے میں، جہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ براہ مہربانی بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ جب وہ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، وہ صرف حکم دیتا ہے اور فرشتے اسے پورا کرتے ہیں، تو پھر وہ خود کہاں اور کیسے مصروف ہے؟ جیسا کہ لوح محفوظ میں ہر چیز، واقعہ، قسمت، آنے والے واقعات لکھ دیے گئے ہیں۔ براہ مہربانی تفصیلی جواب درکار ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو پیش کی معذرت۔ نائلہ تبسم۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن، یہ سورہ رحمان کی آیت 29 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سورہ رحمان آیت 29۔ بعض مترجمین نے کل یومن کے الفاظ کا ترجمہ ہر روز کی جگہ ہر وقت اور ہر آن بھی کیا ہے، جو بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یوم کا لفظ صبح و شام والے دن کے علاوہ وقت کی کسی مدت کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے تخلیق کائنات میں ایام سے مراد صبح و شام والے دن مراد نہیں۔ اس آیت میں اصل مقصود اس تصور کی نفی کرنا ہے جو مشرکین کے ہاں عام پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر فارغ ہو چکے ہیں اور اس کے معاملات چلانے کا اختیار انہوں نے اپنے شرکاء کو دے رکھا ہے۔ یہی شرکاء ہیں جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے، ان کی دعائیں سنتے اور فریاد رسی کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اصل حقیقت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور پھر وہی ہے جو مخلوقات کا پورا نظام چلا بھی رہا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے، اور وہی ہے جو ہر آن ان سے متعلق رہ کر ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کا رزق کشادہ کرتا ہے، کسی کو توفیق سے نوازتا ہے۔ غرض جو شخص جو چیز مانگتا ہے، مالک اپنی حکمت کے مطابق اس کی درخواست کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ کسی دوسرے کا اس پورے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ کو غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنانا تھا وہ کلمہ کن کہہ کر بنا چکے ہیں، اور ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ اس حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو تقدیر بھی لکھی گئی وہ معلق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو خود بھی اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے وہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بندے اگر رب کو سچے دل سے یاد کر کے اور اس سے فریاد کر کے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پورے معاملے کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی حکمت کے لحاظ سے فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنی کچھ بھی تقدیر لکھی جا چکی ہے، جب اس کے نفاذ کا وقت آتا ہے تو اس بات کا حتمی فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت کے لحاظ سے اور انسانوں کی مصلحت، رویوں اور دعاؤں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ بھی واضح رہے کہ صرف انسان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے گنتی دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی مسلسل معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب میں کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے اور کسی نہ کسی دائرے میں اختیار ہوتا ہے۔ ان سب کی ضروریات، ان کی نگرانی اور خبر گیری بھی ایک مسلسل کام ہے۔ جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بچے پر نظر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی مخلوقات کی مسلسل خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چیز بھی اپنی جگہ ٹھیک نہیں رہے گی۔ آیت میں ہر آن ایک نئی شان میں ہونے سے یہی مراد ہے۔ جب یہ ساری بات واضح ہو گئی تو ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ خدا کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ خدا ہر لمحے ہم سے متعلق رہ کر ہمارے علم میں لائے بغیر ہماری زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے ان گنت کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی بندگی، اس کی یاد، اس کی محبت، یہ سب ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ حتمی فیصلہ کرتے وقت اس کا لازماً خیال رکھیں گے اور فضل و کرم کا معاملہ کریں گے۔ والسلام ابو یحییٰ۔